علی ابراہیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم من ذا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ دعائیں زور زور سے پڑھیں۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے رب، ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے گا۔ موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین، الہی آمین۔ آج ہم جو ہے ربیع الاول پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو پہلے آپ سورۃ الاحزاب کی تلاوت سنتے ہیں کہ آپ سسم کے کو کیا القابات اللہ تعالیٰ نے نوازے ہیں۔ غور سے سنیں، پہ میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں۔ سورۃ الاحزاب کی آیا 45 سے لے کے 47۔ سورۃ الاحزاب کی آیات 45 سے 47 تک تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو القابات ہیں، جو آپ کا منصب ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ترجمہ پیش خدمت ہے، آپ لوگوں کو میں ترجمہ سناتی ہوں اس کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ بشارت کس کی دیتے تھے؟ جنت کی خوشخبریاں دیتے تھے۔ اور انذار، ڈراوا کس کا تھا؟ انذر تم کس؟ جہنم کا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور سراجم منیرہ، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ دعوت دو، اللہ کا پیغام دو، اور تو وہ روشن چراغ بن کے آئے، اور ظلمت کے اندھیرے گھٹا ٹوپ جو جہالت کے تھے، بدعت کے تھے، شرک کے تھے، وہ چھٹا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ جو ایمان لائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں سورۃ الاحزاب آیا 45 آنورڈ۔ اب ہم تھوڑی سا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور شروع ہو گیا ربیع الاول کا مہینہ۔ آج 6 تاریخ ہے، تو اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو ربیع الاول کا مطلب ہوتا ہے ربیع، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی قرآنی اور مسنون دعا میں بھی ہے اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی ہے. آپ وسلم کی ایک دعا ہے، مسنون دعا ہے، أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دینا. آپ ذرا ڈال دیجیے گا آج اس کا ریفرنس نمبر، ٹھیک ہے؟ آپ کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی ہے اور وہ جو اورنج بک ہے نا آپ کی مسنون دعا اس میں بھی ہے کہ انتج اللہ قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی و ہمی و غمی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دینا. تو ربیع الاول عربوں کے ہاں بہار کا پہلا مہینہ تھا، اسپرنگ ٹائم، جیسے اسپرنگ ٹائم ہوتا ہے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں کوئی خصوصی عبادت کا نہیں کہا ہے. جیسے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، رمضان میں قیام اللیل ہوتا ہے، خصوصی عبادات ہوتی ہیں، روزہ ہوتا ہے، تو نوافل وغیرہ، ایسا کچھ اس مہینے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں کچھ کرنے کو نہیں کہا ہے. روٹین کی عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، ایام بیت کے روزے ہم رکھ لیں، نوافل پڑھ لیں، شب بیداری کر لیں، قیام اللیل کر لیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیں، تو لیکن ربیع کامن عبادت جو ہم کرتے ہیں نوافل حفظ کے علاوہ وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی خاص ربیع الاول میں عبادات کا حکم نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا تو سب کو اجماع ہے، سب کو اتفاق ہے کہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. لیکن پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی. کوئی کہتا ہے 20 ربیع الاول کو ولادت ہوئی. تو ان میں سے کوئی تاریخ ہمیں صحیح ملتی نہیں ہے. جی 12 بھی کہہ رہے ہیں، جی 12 تو سب کو پکا ہے کہ 12 ربیع الاول تو پکا سب لوگ کہتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے. کنفرم ہمیں کہیں سے کوئی بات نہیں آتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی تاریخ لکھی نہیں گئی کہ اور اس کی ولادت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغمبر کی تاریخ پیدائش ہمیں نہیں معلوم، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ وہ تو پنگوڑوں میں بول پڑے تھے. اپنی ماں کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پیش کرائی تھی نا، بچے تھے، کریڈل میں بات کی تھی انہوں نے، انی عبداللہ، کہ میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں. اور کسی کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی بات کی ہو کسی نبی نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو ان کی بھی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں کی گئی، جبکہ انہوں نے خود کہا کہ میں اللہ کا عبداللہ ہوں. جیسے بی بی مریم لے کے گئیں اپنی قوم میں تو کہا کہ تمہاری تو ماں ایسی نہیں تھی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات پیش کی. عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے سے ابھی نیو بورن تھے، تو بچے تھے، تو بات کی. تو اب کیا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے نا، وہ حواری تھے نا، کہ انہوں نے کہا کہ من انصار اللہ، کہ اللہ کے لیے میرے مددگار کون ہے؟ تو کہا کہ نانو انصار اللہ. تو حواریوں نے کہا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ حواری تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو انصار اللہ ہیں، اللہ کے لیے مدد کرنے والے، اللہ کے مددگار ہیں. تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حواریوں نے بھی ایسا کام نہیں کیا کہ انہوں نے برتھ ڈیز بنائی ہو یا جشن عید میلاد النبی جیسے ہم کرتے ہیں، چراغاں اور جشن عید میلاد النبی، یہ انہوں نے بھی نہیں کیا. اب جب آپ کو تو رفع آسمانی ہوا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا، رفع آسمانی ہوا، آسمان پہ اٹھا لیا. تو آپ کو جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو 300 سال تک کسی نے ایسی چیز نہیں منائی، جشن آپ کی ولادت کا، عیسیٰ علیہ السلام کا. کسی نے کتنے سال تک؟ 300 سال تک، 3 سینچریز کسی نے ایسا نہیں کیا. تو اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جب عیسائیوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی، شرک کی ملاوٹ ہو گئی، تو وہ اصل میں یہ ان کو رومنز کا انفلوئنس تھا ان پہ، کس پہ؟ عیسائیوں کا، ٹھیک ہے؟ تو رومنز انفلوئنس سے متاثر ہو کے ان کے دین میں شرک مل گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہوں نے 25 دسمبر کو یوم پیدائش مناتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کرسمس ہوتی ہے، نیو ایئر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ نو اوریجن ان نون. یہ کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اوریجن ان نون، کہ اوریجن ہمیں نہیں پتا ہے کہ کہاں سے آیا. ڈونٹ نو کہ واٹ از دا اوریجن آف سیلیبریٹنگ دس، جو سارا 25 دسمبر یہ سب منائی جاتی ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. nobody knew. کسی کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. نشانیاں تھیں. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ جب ان کی دائی نے آ کے کہا کہ میرا بیٹے اس کے بچے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نکل کے تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کرتا تھا, تو ابر کی طرح سایہ کرتا تھا. تو وہ جو ہے انہوں نے بتایا جو آپ کی جو دائی جو تھیں, تو بی بی آمنہ نے کہا جب وہ چھوڑنے گئے تو بی بی آمنہ نے کہا کہ جب وہ میں حاملہ تھی, مجھے یہ ہونے والے تھے, میں حمل سے تھی, تو میری پیٹ سے بھی ایک نور نکلتا تھا. نشانیاں تو تھی, ایک نور نکلتا تھا, لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. نور, لائٹ, روشنی. لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو کم از کم اس وقت 1.25 لاکھ لوگ حجت الوداع کے موقع پر تھے. تو 1.25 لاکھ لوگوں نے آپ کا حجت الوداع کے موقع پہ تھے, آپ کا آخری حج تھا, تو سب کو وہ جانتے تھے, انہوں نے آپ کا خطبہ سنا. 1.25 لاکھ لوگوں نے آخری حج کا حجت الوداع کا جبل رحمت پر لوگوں نے سنا, اور لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہے. اور اب ختم نبوت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, دین پھیل گیا, یہ آخری حج ہے, حجت الوداع ہے. تو جس تاریخ کو آپ کی وصال ہوا, آپ کا انتقال ہوا, تو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے, کیونکہ آپ کے انتقال کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے, جس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہمیں مضمون ملتا ہے احادیث کا, بہت سی احادیث ہیں اس مضمون پہ. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام احادیث نہیں, تو ایک خلاصہ یہ ہے کہ جسٹ آف دا عزیز کہ میری خبر کو عیدگاہ مت بنا لینا. آپ نے سختی سے یہ ناپسند فرمایا ہے. قبروں پہ چراغ جلانا, ان کو روشن کرنا, یہ آپ کو انتہائی ناپسند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری خبر کو عیدگاہ نہ منانا, کوئی جشن نہ کرنا, کوئی عرس یا میلہ نہیں کرنا. تو اب وہ مدینے میں ہے, وہاں تو کسی کی مجال ہی نہیں کہ کوئی یہ بدعت اور یہ شرک کریں, کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ کی تاریخ پیدائش منائی نہیں گئی, کسی نے نہیں منائی جب تک زندہ رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے, اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے, اسلام کا دین جو ہے تاریخوں پر بیس نہیں کرتا. دین جو ہے عمل کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ عمل کا. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کی تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ آپ نوح علیہ السلام کا پڑھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں, صرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے پوچھا کہ کون سا روزہ ہے نا, محرم کا, ٹھیک ہے نا, 10 محرم کا. تو کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی فرعون کے ظلم سے, فرعون کو ڈراؤن ہو گیا تھا, پانی میں غرق ہو گیا تھا, تو اس لیے وہ اس کے شکرانے میں یہودی جو ہیں, جو عیسائی وہ جو ہے یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے زیادہ تو یہودیوں سے ہم ان کے قریب ہیں, کیونکہ پیغمبر اللہتی بھائی ہوتے ہیں. اللہتی بھائی کیا ہے؟ ہاں, ویری گڈ, ویری گڈ. یہ کس نے بولا؟ جزاک اللہ. ہمارے وہ ہے, آپ چٹپٹوں کا سامان ہماری لذت کا ہمارے ذوق کا کر رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں. میں بتاتی ہوں, وہ پہنچ گئی نصرت بہن, جو سسٹر نصرت وہاں تک پہنچ گئی. صحیح کہہ رہی ہے ایک حساب سے, ہاف بردرس, یعنی کہ ماں الگ الگ اور باپ ایک. سمجھ گئے نا؟ تو وہ ہمارے تو ہم نبی ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں. جی جی, بھائی بولتے, ٹھیک ہے, وہ بھائی ہوتے ہیں نا, وہ بھائی ہوتے ہیں. اور آپ سسم کی ایک حدیث بتاتی کہ اللہتی بھائی بھی ہوتے ہیں نا, بھائی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو شی از ویری نیئر. جزاک اللہ خیر. تو سیلیبریشن جی اسلام میں مطلب سارے اسلام میں تو ایسے ہی بھائی بھائی ہیں, پیغمبر ہونے کے حساب سے بھائی بھائی ہو گئے. اور آپ سسم کی ایک حدیث بتاتی ہے کہ وہ ہم اللہتی بھائی ہیں, پیغمبر علیہم السلام سارے, ہماری ماں ایک ہے, اللہتی بھائی ہوتے ہیں, ماں ایک اور باپ الگ. باپ تو سب کے آدم علیہ السلام ہے, پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی باپ کہا نا. آپ سسم نے کہا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. یہ حدیث ہے. آپ لوگ تو صحیح بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ شروع کرنے والے ہیں نا انبیاء پہ. بنی اسرائیل میں بھی بالکل یہی آتا ہے مضمون نا کہ تمہارے بھائی آئے, تمہارے بھائی, جی تمہارا اخاہو تمہارے بھائی. جی جی ماشاءاللہ, وہ پوری صورت ہے الحمدللہ. تو سیلیبریشن نہیں ہے ہمارے یہاں, عمل کا دین ہے,
عمل کا دین ہے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھوم دھام جو مناتے ہیں، تو آپ جو ہے سب سے زیادہ تو فتح مکہ کا دن جو ہے عظیم فتح ہوئی تھی، وہ جشن کا دن ہوتا. اگر جشن الاؤ ہوتا کسی کی پیدائش پہ، ٹھیک ہے نا، اول تو ہمیں پیدائش نہیں پتا، ہم 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول، تو ہم تو ان کی وفات کا دن منا رہے ہیں، اس پہ خوشی منا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا. کیونکہ ہمیں ساری روایت حدیث اور ساری اسلامی تاریخ بتا رہی ہے کہ 3 تاریخیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول پکا ہے کہ آپ کا وصال ہوا، اور پیدائش کو بھی 12 ربیع الاول، 3 اور میں نے تاریخیں بتائی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرین قیاس، تو وصال کنفرم ہے نا، کہ 1 لاکھ یعنی 1.25 لاکھ لوگوں نے حجۃ الوداع سنا، ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور سب نے وٹنس کی 12 ربیع الاول آپ کی وہ وصال، آپ کی وفات، آپ کا انتقال. تو کہیں نہیں منائی گئی، ٹھیک ہے، نہ صحابہ نے منائی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے کہ میرا یہ دن منانا. تو اگر فتح مکہ کا دن جو تھا عظیم الشان کامیابی تھی، تو اس میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صورت کہہ رہی، کون سی صورت ہے؟ سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس فی دین اللہ افواجا. جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو نہیں، میں آگے آتی ہوں نا، میں کانٹیکس میں بات کروں گی. سنیں، ایسا نہیں ہمیں شیطان میں بتا رہی ہوں کہ کیوں چھوڑیے، وہ آ رہی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح مکے کے دن جو ہے خوشی کا دن تھا نا، کہ جب لوگ فوج در فوج، جوگ در جوگ اللہ کے دین میں شامل ہوں. تو یہ بتا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وٹنس کرے کہ وہ ہے فتح کا دن، کہ سب مسلمان ہو گئے زیادہ تر. آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جو اس کے گھر پناہ لے گا تو اس کی معافی، جو اس کے گھر پناہ لے گا معافی، ہے نا. آج تو کوئی کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، سب کو آپ سے سب نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب کیا یہ کہا ہے سورہ یونس میں آتا ہے نا، اللہ نے یہ کہا کہ فصلی لربک وانحر واستغفر. اللہ نے یہ نہیں کہا فبذالک فلیفرحوا. قرآن کی نعمت کے بارے میں آتا ہے نا سورۃ یونس میں، کہ قرآن جو ہے ایسی چیز ہے جس کے لیے فبذالک فلیفرحوا، کہ تم خوشیاں مناؤ. قرآن ایسی نعمت فبذالک فلیفرحوا، ہے نا، کہ تم اس کے لیے خوشی مناؤ. تو یہ تو نہیں کہا کہ پیدائش پہ فبذالک فلیفرحوا، یا فتح مکہ کے لیے آیا ہے یہ آیت فبذالک فلیفرحوا، کہ اس کے لیے تم خوشی مناؤ. یہ قرآن کی نعمت کے لیے آیا ہے کہ قرآن کی نعمت میں خوشیاں مناؤ. وہو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم جمع کرو. لیکن سورہ نصر میں کہا جب فتح ہو جائے نصیب، اور تو آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نا. اذا جاء نصر اللہ، فتح آ گئی اللہ کی، ہے نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور جب تم دیکھو لوگوں کو، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج، ذوق در ذوق شامل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ یہ کہا فبذالک فلیفرحوا. اس پہ یہ نہیں کہا جو قرآن والی آیت ہے کہ اس پہ تم خوشیاں منا، کہا بلکہ فسبح بحمد ربک واستغفروا، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرو اور اس کا استغفار کرو، اللہ توبہ قبول فرمانے والا. تو اسلام میں تسبیح کا ذکر ہے، خوشیوں کے موقع جھک جانے کا ذکر ہے، اور کوتاہیوں پہ استغفار کا ذکر ہے. سیلیبریشن کا ذکر ملتا ہے آپ کو سورۃ النصر میں؟ نہیں ملتا نا، کہ مناؤ، یہ تو نہیں کہا کہ تم مناؤ. تو اسلام جو ہے یہ سیلیبریشن کر کے آپ کو ابھارتا نہیں فخر پہ، انا پہ، جی میں نے کیا، جی اب میں بہت تیار ہو کے بہت پیسہ خرچ کر کے چراغاہ کر کے گھر کو ڈیکوریٹ کر کے یا کچھ کر کے اب میں تو بس کامیاب ہو گیا، اب چھوڑو، اب کوئی ذکر نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کچھ سجدہ شکر نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا. آپ دیکھیں سورۃ النصر بتا رہی، سمجھ میں آ گیا، سب کو واضح ہو گیا. تو کامیابی حاصل کرنے میں کیا ہے کہ ذکر، تسبیح، استغفار کرنا. یہ نہیں کہ ہم سیلیبریشن کر کے اپنی انا کو ابھاریں کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی، اب میں بہت بڑی ہو گئی، بہت بڑا ہو گیا. ایسا ہمارے دین کا مزاج نہیں. تو قرآن و حدیث میں تاریخ میں کسی بھی نبی، کسی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی رسول کی تاریخ پیدائش نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ اہم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہ اہم چیز نہیں کہ کون کب کس وقت پیدا ہوا. تو ان کے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے آپ کو کثرت سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ہے نا. کیا ملتے ہیں آپ بتائیں؟ اعمال ملتے ہیں نا، کیونکہ وہ اعمال اہم ہیں. اللہ کے نزدیک جو ہے انبیاء کے اعمال اہم ہیں، اور ان پہ چل کے ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، وہ ہمیں سارے اعمال پہ چلنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ پیدائش نہ منایا. اگر آپ مناتے تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے منا رہے ہوتے.
وہ سب سے پہلے ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ مناتے. صحابہ کو دیکھ کر پھر تابعین بھی مناتے، تبع تابعین بھی بناتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیمپ لگا دی ہے. خیر القرونی ثم یلونکم ثم یلونکم ثم یلونکم، سب سے بہتر زمانہ میرا قرون ہے، میرا زمانہ ہے. اس کے بعد کا، اس کے بعد کا کون کون سا؟ میرا، خلفائے راشدین کا، تابعین کا، ٹھیک ہے. اور ہاں، تو ان تین زمانوں میں ہم ضرور دیکھیں، کیونکہ ان پہ اسٹیمپ لگی. کیا ہمارے زمانے پہ اسٹیمپ ہے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے خیر القرونی کہ میری قرون، میرا زمانہ بہتر ہے. اس کے بعد ثم یلونہم ثم یلونہم، اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ تین زمانے بہتر ہیں. تو جب صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، تبع تابعین نے نہیں منائی تو ہم کو منانا چاہیے؟ نہیں، یہ بدعت ہو جاتی ہے. تو جلال الدین سیوطی جو ہے رحمۃ اللہ کے مطابق کہ جس شخص نے اس رسم کو شروع کیا وہ ابن مظفر تھا. کیا نام تھا؟ وہ بادشاہ تھا، ابن مظفر تھا، بادشاہ تھا، جس کا نام اس کے زمانے میں جو مظفر بادشاہ تھا اس کا نام سلطان اربل یا اربل تھا. کیا نام تھا؟ سلطان اربل یا اربل تھا. تو محمد یا سلطان اربل یا اربل نے اس کی جو ہے اس کی قیادت تھی. وہ بادشاہ تھا، لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے. جب کسی کی قیادت ہوتی ہے، جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو ہی بڑا سمجھتے ہیں نا. اپنے ملک، اپنے بادشاہ کے، اپنے ملک کے، اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتے ہیں. اور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں فرعون کے دین پہ سب تھے، ہے نا، سب فرعون کو مانتے تھے، فرعون کے دین پہ تھے. تو بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں لوگ، بادشاہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس نے جو ہے نا، یہ جو ہے بدعت شروع کی، اس نے شروع کی. تو اس میں کیا ہوا کہ اس نے جب شروع کی نا تو آپ کا ذکر مبارک ہوتا تھا، اور جو ہے آپ کی سنتوں کی خصوصیات بیان کرواتا تھا وہ. اور یہ کہ آپ کے جو کردار، آپ کے اعمال، آپ کے معاملات، آپ کے حالات، اور آپ وسلم کی قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ دین میں جب کوئی بھی چیز ایجاد کی جاتی جو نہیں ہوتی، اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، جس میں قرآن میں اور سنت میں کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، تو وہ پھر حد پہ نہیں رہتی. اگر آپ سچی چیز کریں گے نا تو وہ وہی رہے گی، حد پہ رہے گی. اپنی طرف سے کریں گے تو وہ اس کی کوئی حدود نہیں رہے گی، آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، اس میں گانے بھی آ جائیں گے، میوزک بھی آ جائیں گے. جہاں آپ نے دیکھا کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی، لوگ سننے نہیں آ رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا بچیاں یہ چاہ رہی نا، تو تھوڑا سا اس میں ہم نشید شروع کرتے. نشید سے ہوتے ہوتے کیا ہوا، چلو تھوڑی سی میوزک، گناہ پہ آ جاتے ہیں نا پھر، کیونکہ آپ کو وہ چیز کرنی ہے اور وہ حد پہ پھر نہیں رہتی، اس کی شکل بگڑتی چلی جاتی. سچائی جو ہے نا حد پہ رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو دین میں جب کوئی چیز ایجاد نہیں ہوتی تو حد پر نہیں رہتی اور حدیں پار ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ برائی میں شامل ہو جاتی. وہ اس میں برائی شامل کر لیتے ہیں. پھر میوزک بھی سیسا پگھلایا جائے گا، میوزک بھی شروع ہو جائے گی، یہ بھی شروع ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کرسچن کیا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ لوگوں کو بتانے کے لیے کیا کہ انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا سارا کچھ نا. یہ کرسچینٹی میں بھی یہ سب آ گیا، شروع کر دیا. تو کیونکہ پھر جو کہ جوان طبقہ جو تھا نا، جوان طبقہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کی اٹینشن تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا اس میں میوزک رکھ لی، یہ رکھ لی، وہی ہوا نا کہ حدیں پار کر گئے. تو اس طرح یہ بدعت جو ہے کیا ہوتی ہے، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. اور گمراہی میں گوئنگ ایسٹرے، جس کو کچھ پتا، اور ہر گمراہی جو ہے آگ میں لے جائے گی. کہاں لے جائے گی؟ آگ. تو دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. تو خلفاء نے بھی نہیں کیا، اور جو ہے خلفائے راشدین نے بھی نہیں کیا، اور جو ہے تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ آپ کا پسینہ بھی گرتا تھا تو اس کو جو ہے سنبھال لیتے تھے. اور ایک جو صحابیہ تھی وہ پسینے مرض پہ لگاتی تھی، ہے نا. جب آپ کے خلاف ہوئے لوگ سارے، جب آپ دین پھیلانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ تو شاعر ہے، یہ تو دیوانہ ہے. تو جو ان میں بھی جو نالج رکھتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، کہ شاعر کا کلام ایسا نہیں ہوتا ہے نا، اور جو ہے مجنون ایسی باتیں نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور تم اس دین کو اکھاڑ نہیں سکو گے، اور یہ دین پھیل کر رہے گا. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا کلمہ، یہ سچا دین ہے، یہ پھیل کے رہے گا. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سب جو ہے نہیں ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے، کسی نے نہیں کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ جلیل القدر صحابی ہیں دونوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا شادی سے پہلے بھی اور بعد بھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جب ہجرت ہوئی تو یار غار ہیں، 3 دن آپ کے ساتھ غار میں رہیں،
اب ان کی محبت کا عالم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پیروں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور جو ہے مجھے کسی نے ڈس لیا، کسی ریپٹائل نے، سانپ نے، بچھو نے ڈس لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور کہنے لگے میں اس کو برداشت کر گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں تکلیف سے ہلا بھی نہیں، اور لیکن میری آنکھوں سے جو آنسو گرا ہے اس کے ٹپکنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے وہ 2 سال جو ہے خلافت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 2 سال خلافت کرتے، تو کیا وہ نہ مناتے؟ انہوں نے منائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بچھو کا ڈسا، سانپ کا ڈسا چپکے سے سہ جاتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھ جائے، ان کا آنسو گرنے پہ وہ اٹھتے ہیں، تو وہ تو سب سے پہلے ہوتے، اتنی محبت کرنے والے سب سے پہلے ہوتے، وہ جو ہے آپ کی ربیع الاول جشن عید میلاد النبی مناتے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ہمیشہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب مال غنیمت کا حکم آتا تھا تو عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا مال لے کے آ جاتے، وہ آدھا مال لاتے تھے ابو بکر، اور ابو بکر پورا مال لے آتے تھے، عمر رضی اللہ آدھا مال لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ان سے کبھی بھی جیت نہ سکا، یہ پورا مال لے کے، اتنی محبت ان کو ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، کہ اگر وہ ان کو اتنی محبت تھی، کہتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانتا اسے میری تلوار کافی ہے، تو وہ جب وہ ایسے عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے جب دین پھیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگ چلے جاتے تھے بغیر بتائے ہوئے، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، تو بی بی فاطمہ بھی آ جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اب نبی کے گھر میں پردہ ہونا چاہیے، جہاں عمر رضی اللہ عنہ سوچتے تھے آیات نازل کر دیتے اللہ تعالیٰ، وہ ایسی ہستی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، تو کیا عمر رضی اللہ عنہ 10 سال جو ہے خلافت کرتے ہیں، آپ کو ملتا ہے جی، وہ دعا ہے، ویری گڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ ابو جہل یا ابو عمر رضی اللہ عنہ سے کسی کو دین کی توفیق دے دے، دین لے آئے، تو ہم طاقت اللہ کا پناہ مانگتے ہیں، اللہ کا سہارا مانگتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء لوگوں کا پناہ نہیں مانگتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دعا کی تھی، بڑا ان کا روب تھا، تو کیا ہم 10 سال میں آپ کھولیں، آپ خلفائے راشدین کھولے، کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 12 ربیع الاول مناتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں 2 سال کی خلافت میں، اور ہمیں کہیں عمر رضی اللہ عنہ جو کہ پیغمبر ہوتے، نبی ہوتے، اور جو جن کے کہنے پہ جو سوچتے تھے اور خیال کرتے تھے اور کہتے تھے، تو آیات نازل، پردے کی آیت نازل ہوگی کہ نبی کی بیویاں ہوتی ہیں گھر میں، لوگ بغیر بتائے ہوئے، بغیر نوک کیے ہوئے اور نہ جائیں، تو آیات نازل ہوگی، کیا وہ ہمیں نظر آتے ہیں کرتے ہوئے؟ حضرت عثمان غنی نظر آتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں عید میلاد النبی کہیں نظر آ رہی ہے، تبع تابعین کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، تو انہوں نے جب کہا کہ مجنون ہے اور یہ دین نہیں چلے گا، اس کو اخاڑ دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کافر اور مشرک ایک دوسرے سے کہ ان کا دین تو ہو کے رہے گا، کلمہ شہادت تو پھیل کے رہے گا، یہ تو وہ نبی ہے کہ ان کی اتنی عزت اور تعظیم ہے کہ ان کے وضو کے پانی کو بھی نہیں گرنے دیتی ان کے صحابی، ان کی امت، تو کیا وہ نہیں منا سکتے تھے؟ اتنی محبت وہ کرتے ہیں، پسینہ رکھتے ہیں، آپ کے وضو کے پانی کو نہیں گرنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ قل کہہ دیجئے فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، تو اللہ تم سے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو کیا ان آیتوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں جو ربیع الاول کر رہے ہیں، منا رہے ہیں؟ اور یہ جو ہے ہم ان کی تاریخ، ہمیں تو سنت پہ چلنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیغام پر اور سنت پہ چلنا ہے، تو جی، تو کسی نے نہیں منائی۔ اب جو ہے ہم کیا یہ کہیں گے، کیا کہہ رہے ہوتے لوگ کہ اچھا ہمارے تو والدین کرتے تھے نا، ہمارے تو آبا و اجداد کرتے تھے، تو ہم قریش کے لوگ ہیں، کفار مکہ کی طرح کہیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے اور یہ مناتے تھے وہ مناتے تھے، تو ہم کریں، قرآن میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمارے تو آبا و اجداد، تو علم آنے کے بعد بھی لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو علم والوں کو بھی یہ پیغام ہونا چاہیے، اور جو غیر علم ہے ان کو بھی، جو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں کہ یہ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، کہیں صحابہ نے نہیں منائی، کسی پیغمبر کی نہیں منائی گئی، یہ سب بعد میں سب جو ہے گھڑ کے چیزیں آئی ہیں، بدعت ہے۔ اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا، حشر کے روز آپ کا حوض ہے، ہر نبی کا ایک حوض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوض ہے، حوض کوثر،
انا آتینا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی تو لربک، اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے. یہ کبھی جشن منانے کو نہیں کہا کہ کوثر آ گئی تو جشن فلیفرحوا بہا فبذالک فلیفرحوا، کہ اس پہ آپ خوشیاں منائیے. کیا کہا؟ فصلی لربک وانحر، کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کے دشمن جو ہے دم کٹے ہوں گے اور بے نام کے کہتے تھے کہ آپ سسم کے تو بیٹے نہیں ہیں تو آپ کا تو نسل نہیں چلے گی، آپ تو ابتر ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا وہ ابتر ہوں گے، تمہارے دشمن ابتر ہوں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، حشر کے روز میں پانی دے رہا ہوں گا اپنی امت کو، حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا. اس اسنا میں کہ آپ پانی پلا رہے ہوں گے کہ ایک گروہ آئے گا تو پانی پلانے سے روک دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو میرے صحابتی، میرے امتی ہیں، میرے لوگ ہیں، میری امتی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا کہ تمہارے وضو کے آثار سے پہچانوں گا. غر المحجلین، کیا کہا ہے اچھی وضو کا نا؟ غر المحجلین. صحیح بخاری کا لفظ ہے غر المحجلین، وہ گھوڑے جن کی پیشانی چمکتی ہوتی ہے تو چمکتے ہوں گے. تو تم اچھا وضو کرنا. تو آپ اللہ کے رسول کہیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں، میری امت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے وصال کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لی اور جو ہے دین میں نئی نئی باتیں نکال دی. بدعت، انوویشن کیا ہے؟ ہر نئی چیز جو دین میں ہم اپنی طرف سے گھڑ لیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جائے. کل بدعہ دلالہ و کل دلالہ فی النار، ہر دلالہ جو ہے نار میں، آگ میں جائے گی. تو یہ جو ہے 23 سال جو خون پسینے کی محنت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی 23 سال کی خون پسینے کی محنت ہے. آپ لوگوں کو صحابہ کو گرم تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، آپ لوگوں کی اسکن نکل جاتی تھی اور فلیش جو تھا وہ نکل آتا تھا، اسکن اتر جاتی تھی اور گوشت نکل آتا تھا، اور کہتے تھے احد 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 قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ نہیں چھوڑتے تھے. کتنوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو تم پہ ظلم نہیں ہوگا. یاسر، عمار اور بلال رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ، جنگیں ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی. کیا آپ نے ابھی سورۃ آل عمران میں کیا پڑھا تھا کہ ابھی تو جنگ کر کے آئے اور بدر صغریٰ ہو گئی. ابو سفیان کو خیال آیا کہ یہ تو جنگ فتح ہوتے ہوتے شکست میں بدلی ہو گئی، تو ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں چلے آئے، ہم تو اس دین کو ختم کر دیتے، آپ وسلم کا اور صحابہ کا خاتمہ کر دیتے. دوبارہ وہ حملے کا ارادہ کرتے، آپ وسلم کو خبر ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ وہی صحابہ جائیں گے جہاں شہادتیں ہوئی ہیں، جن کے گھروں میں جو ابھی زخم لگے ہوئے، چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی محبت میں چل دیتے ہیں. تو کیا وہ محبت کرنے والے صحابہ نہ کرتے؟ ربیع الاول مناتے ہی نا، وہ کرتے. تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ ساری بدعت کر کے؟ ان کی 23 سال کی خون پسینے کی محنت اس کو ہم نے ختم کر دیتے ہیں. اس کلمے کے لیے خون بہایا گیا ہے نا، کتنا خون بہایا، خون کی ندیاں بہہ گئی، جنگیں ہوئی، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، اس کے بعد جنگ حنین، جنگ خیبر، اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں نا. تو صحابہ کا دین کامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے نا. واتممت نعمتی، اور میری نعمت، تب اس کو دین کو نعمت کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انکاری ہیں، اس آیت کے انکاری ہیں، اس آیت کا بھی انکار کر رہے ہیں نا ہم، تو یہی مطلب ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس میں بچنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے چراغا، جشن عید میلاد النبی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ عربی کے لفظ تو نہیں ہے. عربستان میں عربوں نے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیا، آپ نے، صحابہ نے، کہیں بھی. یہ تو عجم سے آئے نا، عربی کے علاوہ جو لفظ ہے وہ عجم سے آئے. تو اس کی بھی ہمیں کہیں نہیں ملتی جشن عید میلاد النبی، چراغا. اور آپ دیکھیں جو ہم اتنا پیسہ بہاتے ہیں چراغا پہ، ہمارے ملک میں بجلی کی کمی ہے، تھرڈ ورلڈ نیشن ہے تو اس پہ پیسہ بہاتے ہیں. اس کے بعد ہم جھنڈیاں بناتے ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے جھنڈیاں تو چھوڑے، وہ بناتے ہیں جس پہ کتنا کپڑا لگتا ہے، ریشم لگتا ہے، فلانا لگتا ہے، وہ لگتا ہے، اور پھر ڈونیشن کا پیسہ ہوتا ہے، وہ دام بھی نہیں کراتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی جو قیمت ملتی ہوگی دے دیتے ہوں گے بنانے والوں کو. جی وہ ڈونیشن پیسے ہی لیتے ہیں نا، وہ جا کے پڑھنے کا پیسے لیتے ہیں نا، وہی پیسہ تو خرچ، کسی کو نہیں دیتے، پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے نا، پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا، بدعت پہ ہو رہا ہے، کسی بھی فارم میں ہو رہا ہے، جو بھی خرچ ہو رہا ہے آپ پیسے سے بنا رہے ہیں نا، شوق میں آپ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ پیسہ
اور پھر اس کی کیا ہے دوسرے دن وہ گاربیج میں ہوتی ہے، بڑے بڑے لا الہ الا اللہ پھینکا ہوا ہوتا ہے. شبی مناتے ہیں مکے کی اور مکہ بناتے ہیں، اور جب مسجد نبوی کی شبی بناتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ پیسہ جو غریب ملک ہے، قرض دار ملک ہے، کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ننگوں کو بھوکوں کو پہناؤ تو ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے. سال بھر کی فیس دے دیں. جو یہ ظلمت کے اندھیرے ہیں، لا علمی ہے، لا علمی میں ہو رہا ہے نا. اور بعض لوگ علم آنے کے باوجود بھی کر رہے ہیں، جہالت کی نہیں، علم آ گیا تو بھی کر رہے ہیں کہ میری دوست ناراض ہو جائے گی، میری والدہ ناراض ہو جائے گی، میرے والد ناراض ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رسول کی بات جہاں آئے، شرک اور بدعت کرنے کو کہیں تمہارے والدین کی بہت عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد ہے نا کہ کیا کہ لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو لیکن شرک کرنے کو کہیں تو سب کے اللہ کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کا حقوق کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کہا کہ جب تمہارے والدین کہے کہ شرک نہ کرو تو ان کی بات نہ مانو. ان کافر والدین کو بھی اچھی عزت دینا. ام سلمہ فرماتی ہے میں عزت کر کے مدینہ آ گئی کہ میں کیا کروں، میری والدہ آ رہی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ، تو وہ تو مشرک ہے. تو آپ سے نے فرمایا نہیں، والدہ کا تو وہی ہے کہ اسے رکھو، اسے کھلاؤ، اسے بٹھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن وہ نماز جو ہمیں اللہ سے دور کرے گا وہ بات ہم نہیں مانیں گے، نماز روزہ ہم کریں گے. تو آج کل تو مسلمان ہیں تو شرک و بدعت نہیں، سہیلی ناراض ہو جائے گی، والدین ناراض ہو جائیں گے، بزرگ ناراض ہو جائیں گے. اس میں جانا، اس کو کرنا. آپ اگر جاتے بھی ہیں نا تو آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، بدعت میں آپ شریک ہو رہے ہیں، آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں، آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں ناراض نہیں کر سکتی، میں آؤں گی تم کرو. پروموٹ کر رہی ہے نا، آپ تو شامل ہو گئی. اللہ ابراہیم بانی کیجیے. ان نشانیہ کا ہو لبت. تو اور سارے صحابہ جنگیں ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی. لگتا ہے فلانا، لگتا ہے وہ، لگتا ہے. اور پھر ڈونیشن کا پیسہ ہوتا ہے وہ دام بھی نہیں کراتے ہوں گے. اللہ لوگ کتنی دیر سے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں کہ کیا ہے دوسرے دن وہی جمعے کا دن ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ یہ جو اعمال جو کرتے ہیں تو اس کا دیکھیں کیا اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ سارے جی گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے. اور اللہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس میں بچنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عید یہ جو ہے چراغا، جشن عید میلاد النبی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ عربی کے لفظ تو نہیں ہے. عربستان میں عربوں نے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیا، آپ نے، صحابہ نے، کہیں بھی. یہ تو عجم سے آئے نا، عربی کے علاوہ جو لفظ ہے وہ عجم سے آئے. تو اس کی بھی ہمیں کہیں نہیں ملتی جشن عید میلاد النبی، چراغا. اور آپ دیکھیں جو ہم اتنا پیسہ بہاتے ہیں چراغا پہ، ہمارے ملک میں بجلی کی کمی ہے، تھرڈ ورلڈ نیشن ہے تو اس پہ پیسہ بہاتے ہیں. اس کے بعد ہم جھنڈیاں بناتے ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے جھنڈیاں تو چھوڑے وہ بناتے ہیں جس پہ کتنا کپڑا لگتا ہے، ریشم لگتا ہے، فلانا لگتا ہے، وہ لگتا ہے. اور پھر ڈونیشن کا پیسہ ہوتا ہے وہ دام بھی نہیں کراتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی جو قیمت ملتی ہوگی دے دیتے ہوں گے بنانے والوں کو. جی وہ ڈونیشن پیسے ہی لیتے ہیں نا، وہ جا کے پڑھنے کا پیسے لیتے ہیں نا، وہ پیسہ تو خرچ، کسی کو نہیں دیتے. پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے نا، پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا، بدعت پہ ہو رہا ہے، کسی بھی فارم میں ہو رہا ہے، جو بھی خرچ ہو رہا ہے آپ پیسے سے بنا رہے ہیں نا، شوق میں آپ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ پیسہ اور پھر اس کی کیا ہے دوسرے دن وہ گاربیج میں ہوتی ہے، بڑے بڑے لا الہ الا اللہ پھینکا ہوا ہوتا ہے. شبی مناتے ہیں مکے کی اور مکہ بناتے ہیں، اور جب مسجد نبوی کی شبی بناتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ پیسہ جو غریب ملک ہے، قرض دار ملک ہے، کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ننگوں کو بھوکوں کو پہناؤ تو ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے. سال بھر کی فیس دے دیں. جو یہ ظلمت کے اندھیرے ہیں، لا علمی ہے، لا علمی میں ہو رہا ہے نا. اور بعض لوگ علم آنے کے باوجود بھی کر رہے ہیں، جہالت کی نہیں، علم آ گیا تو بھی کر رہے ہیں کہ میری دوست ناراض ہو جائے گی، میری والدہ ناراض ہو جائے گی، میرے والد ناراض ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رسول کی بات جہاں آئے، شرک اور بدعت کرنے کو کہیں تمہارے والدین کی بہت عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد ہے نا کہ کیا کہ لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو لیکن شرک کرنے کو کہیں تو سب کے اللہ کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کا حقوق کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کہا کہ جب تمہارے والدین کہے کہ شرک نہ کرو تو ان کی بات نہ مانو.
ان کافر والدین کو بھی اچھی عزت دینا. بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں عزت کر کے مدینہ آ گئی کہ میں کیا کروں, میری والدہ آ رہی ہیں, آپ کی زوجہ محترمہ, تو وہ تو مشرک ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, والدہ کا تو وہی حق ہے, اسے رکھو, اسے کھلاؤ, اسے بٹھاؤ, سب کچھ کرو, لیکن وہ نماز جو ہمیں اللہ سے دور کرے گا وہ بات ہم نہیں مانیں گے, نماز روزہ ہم کریں گے. تو آج کل تو مسلمان ہیں تو شرک و بدعت نہیں, سہیلی ناراض ہو جائے گی, والدین ناراض ہو جائیں گے, بزرگ ناراض ہو جائیں گے, اس میں جانا, اس کو کرنا. آپ اگر جاتے بھی ہیں نا تو آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں, بدعت میں آپ شریک ہو رہے ہیں, آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں, آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں ناراض نہیں کر سکتی, میں آؤں گی تم کرو, پروموٹ کر رہی ہیں نا, آپ تو شامل ہو گئے شرک اور بدعت میں. تو یہ ہمیں کہا اس میں جانے والا, اس کو کرنے والا, اس کو منانے والا, اس میں پیسہ خرچ کرنے والا, اور فرض نمازیں وہ شبین بنانے میں اور جھنڈے بنانے میں اور جھنڈیاں بنانے میں وہ سب نکل جاتی ہے. اور کتنا آپ دیکھ, نماز تو پڑھتا ہی اور نماز کوئی پڑھتا نہیں ہے. ماڈل بناتے ہیں, جی ماڈل بناتے ہیں, نام ملتا ہے, جی ماڈل بناتے ہیں اور پھر انعام ملتا ہے. جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بالکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر اور دوسری آیت ہمیں ملتی ہے سورۃ الکہف, آج آپ نے پڑھی ہوگی, جمعے کا دن ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ یہ جو اعمال جو کرتے ہیں تو اس کا دیکھیں کیا اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ سارے جی گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے. اور اللہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں, ہے نا, اپنے اعمال دلہ ضائع کر دی. ساری کوششیں کیا کرتی تھی, ان کے کس کے لیے تھی, ساری جہد کوششیں راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے. بدعت کرنا, یہ شبین بنانا, یہ جھنڈیاں بنانا. اچھا اس کے بعد ٹریفک روک دینا. لوگ کتنی دیر سے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں, کوئی اس میں ٹیچر ہوتا ہے, کوئی اس میں درس دینے والا ہوتا ہے, کوئی مسجد میں اذان دینے نماز پڑھانے جا رہا ہوتا ہے. آپ کتنے لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, کوئی بیمار ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے, چلو اس کو تو نکلنے دیکھے, میں تو دیکھا سڑکوں پہ کراچی کے بعض دفعہ ایمبولینس کو بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا اور ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں, ان دن نکلنے کو خوف ہوتا ہے. آپ ایک خوف اور بے امنی کا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. لوگوں کے گھر میں اوکیزن ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے, کوئی باہر سے آئے ہوتے ہیں, جانا چاہے ٹیلر کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں کہ میرا تو درزی یا شاپنگ اس علاقے میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ٹریفک اتنا ہوگا. اور پھر اس میں جھگڑے فساد اس میں ہی تو شروع ہو جاتا ہے نا, فساد بھی شروع ہو جاتا ہے, کسی کو مار دیتے, کسی کو کیا کر دیتے ہیں. اور اگر ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں دوسری قوموں کی, تو کیا ہم تقلید کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو یہ جو منوائی جاتی ہے ہماری 25 دسمبر اور فلاں, سب سے زیادہ شراب جب پی جاتی, سب سے زیادہ جوا جب کھیلا جاتا ہے, سب سے زیادہ گناونے گناہ اس رات میں ہوتے ہیں. وہ جب ہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ کس کی بیوی کس کے پاس, کس کا شوہر کس کے پاس, یہ سب ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں کہاں لے کے جا رہی ہیں, آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. 23 سالہ خون پسینے کی جو اللہ اور ان کے رسول کی محنت ہے اس کو ہم اس طرح برباد کر دیتے ہیں. اور کیا ہے, یہ ہمارے سارے رانگ کنسیپشنز ہیں نا, کیا ہے, سارے فالس کنسیپشن ہے نا, سب رانگ ہمارے کنسیپشن ہے, ساری فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں, فالس ڈاکٹرائن جو ہم نے سارے لیے ہوئے کہ یہ ملک کر رہا ہے, وہ ملک کر رہا ہے, وہ قوم کر رہی, تو ہم نے دوسری قوموں سے لیا نا, بدعت لے لی. اور آپ سوچیں جب حوض کوثر کا ہمیں پانی ہی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا, ہم جنت میں چلے جائیں گے. جب وہیں سے ہم فیل ہو گئے نا, جب حوض کوثر کا پانی ہی نہیں ملے گا تو ہمیں یہ فیل ہو جائے. اب مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, واقعی پیسہ ضائع ہوتا ہے کیا کیا, اور کیا کیا ہوتا ہے بتائیں. تو نہیں ہے نا, دیکھیے صحابہ کیا کرتے تھے نا, ان کی یہ صلی اللہ علیہ میں ہو, غیر مسلموں میں ہو, اپنے ملک میں ہو, کسی بھی دنیا کے حصے میں ہو, ہم کیا کرتے ہیں بعض دفعہ جہاں جو ہو رہا تھا اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. وہ چیزیں ہم کر نہیں ہوتے نا, ہمیں وہی ہونا چاہیے نا امتی کے طور پر, تبھی تو ہم امتی کہلائیں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم جو ہے ہم خود سے پوچھیں نا, ہم خود سے سوال کریں کہ کیا ہم محبت کا حق ادا کرتے ہیں نہیں کرتے, پورا نہیں کرتے ہیں. کیونکہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ یحببکم فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ہم لوگ, ہمارا یہ کردار اور ہمارا ایسا رویہ نہیں ہے.
ہمارا پورے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے، ایسا کر دے، کیونکہ آج ہم ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے نا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے ایک شاعر کہ اس کے باوجود ان سے محبت کا دعوت بھی تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میری عمر کی قسم، یہ شاعر کہتا ہے میری عمر کی قسم، یہ تو زمانے میں بہت ہی عجیب بات ہے، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ سچا محب کون ہوتا ہے؟ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ دیکھیں شاعر کہہ رہا ہے کہ تم اگر سچے ہوتے تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتے نا، یہی تو کہتے ہیں نا کہ قرآن بہت اچھا ہے، سارے احکامات اچھے ہیں، دین بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ماننے والے مسلمان اچھے نہیں، یہی کہتے ہیں نا یہ لوگ ہمیں، اور ہنستے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پتہ نہیں، ان کو مطلب ہی نہیں پتہ، اس پہ بھی مذاق اڑتا ہے، تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے بھی، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی، بدعات کیوں ہو رہی ہیں، شرک کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا زیادہ دیکھیں دین بہت پھیل رہا ہے، ہم مسلم جو ہے نا ہاں مطلب بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں، جی بالکل، وہ اس لیے کہ یہ ہمارے یہ انٹرنیٹ ہے، ٹی وی، سب کچھ ہمارے جی ہاتھوں میں، جی، کلک کا چکر ہے، جی ہاں کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈ جی سکتے ہیں۔ جی، اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں تو یہ بدعتیں اتنی عام ہو گئی ہیں، یعنی کہ پہلے ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ہوتا تھا اسلام جی جی جی، پر اس حد تک بہت حد تک ہو گیا ہے ہم لوگ کیا کرتے تھے، جیسے مومبتیاں لگاتے تھے، جی ہماری امی حلوہ بنا رہی جی، ہیں، اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن اب تو بہت زیادہ پھیل گیا، نہیں وہ اس کو تھوڑی ناولٹی کر دی ہے نا کہ تھوڑا سا بچے خوش ہوں، یہ کر دو، تو کسی کو خوش کرنے کے لیے جو سچائی دیکھے بہت اچھی بات، جب سچائی پہ دین نہیں ہے، ہم گھر گھر کے کریں گے تو وہ پھر اس کی حد ہی نہیں رہتی، پھر وہ انوویشن تو حد سے بڑھ جائے گی، اچھا لوگ نہیں آ رہے نا تو میں یہ بھی کر لوں، بچے اچھا لڑکیاں نہیں آ رہی نا تو چلے میوزک سنا دیتے چلے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ساری حرام بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور بدعت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی حد نہیں، بالکل بالکل صحیح، ماشاء اللہ لوگ بڑے اچھے فالو کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ ماشاء اللہ، تو بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کو ہم جو ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور ہم روشنی میں اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے ہیں، ذرا سا وقت ہے ہمارے پاس تو ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کرنا ضروری تھا نا کہ بدعت ہمیں نہیں کرنی کہ حوض کوثر سے بھی رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب بھی ہوگا۔ تو ذکر الہی اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الہی کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے، ابھی ہم نے آیات بھی پڑھی، انا اعطینہ بھی اور اذا جاء نصر اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح و استغفار کرتے، اور جو ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ایک دن میں 70 سے 100 بار آپ استغفار کرتے تھے، کہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، جب کسی بات پر غمگین یا فکر مند ہوتے تو کہتے، ہم بھی کہتے ہیں نا آپ کی سنت کی پیروی میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے، جب پریشان ہوتے تو کہتے هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے یعنی شکر ادا کرتے تھے، تو ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری چیزیں نہیں، تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمارا بھی ایسا طرز عمل ہونا چاہیے، اسماء الحسنی پہ ہم چلیں، جب خوش ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گی، اللہ کا شکر جس کے فضل سے نعمتیں اتمام کو پہنچتی ہے، جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہر حال میں اللہ کا شکر، خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کرتے، ہم بھی پڑھتے ہیں نا 3 معوذات آپ صلی کی پیروی میں، سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاحد، فلق اور ناس، اس کے بعد نماز میں یہ تھا کہ کانا یصلی صلاۃ بوقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھتے تھے، تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ نماز وقت پہ پڑھیں، یعنی آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور جیسے ہی منادی ندا دیتا تھا اللہ اکبر اذان کی آواز آتی تھی تو ہمارے میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ جزاک اللہ کہ بالکل غیر ہے، جیسے ہمیں جانتے نہیں، جیسے ہمیں پہچانتے نہیں، تو کانا یصلی لیلا طویلا قائما، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے،
وہ دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے تھے. ترتیل ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے نا, ہماری طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں, ٹھہر ٹھہر کے, کیونکہ سورۃ الفاتحہ پہ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے, اللہ نے ڈیوائڈ کی ہے, اور ہر اس پہ اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ جواب دیتے ہیں. تو جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے, ہر آیت پہ رکتے, آیت رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے, اگر کوئی رحمت کی آیت آتی تو کہتے رحمت کا سوال کرتے, اللہم انی اسألک من رحمتک. لیکن نوافل میں, فرض نماز میں آپ نہیں کریں گی, ٹھیک ہے, آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے, تو یہ نوافل میں آپ کریں گی. اتنی عبادت کرتے, اور مطلب اچھا یہ ریکارڈنگ پہ تو وہ ہے فتویٰ ہے کہ جواب نہ دے, کیونکہ ریکارڈنگ ہے نا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیا کرتے, اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے, اور فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, لیکن لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے, کیونکہ ایک صحابی لمبی بھی نماز پڑھاتے تھے. تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جاتا ہوں, وہ بہت لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. تو آپ سب نے فرمایا یہ جو ریکارڈڈ ہوتی ہے نا اس پہ فتویٰ ہے کہ آپ اس کو کلوز کر دو, اس پہ فتویٰ ہے کہ نہیں بھی بولیں تو وہ نہیں ہے. اگر ابھی ہو رہی ہوتی نا مسجد سے ہو رہی ہوتی نا تو ہم کر لیتے, یہ ریکارڈڈ ہے, تو یہ فتویٰ اس لیے میں کہتی تو ہاں, لیکن وہ تو ہم کر دیتے ہیں ثواب کے لیے, تو بس ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ختم ہی ہو رہا ہے ہمارا. جب پریشانی ہوتے تو کہتے اللہ ربی لا یشرک بہ شیئا, اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے, اور جو ہے جب کوئی پسندیدہ صورتحال پیش آتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے, فرماتے الحمدللہ علی کل حال, اللہ کا شکر ہر حال میں. خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کر دے. سن لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما توفيقي إلا بالله وإليه أنيب. یہ آیت سن لیں آپ سے سم کی.
آیت آپ لوگ جا کے ضرور دیکھیے گا. سورۃ الاحزاب کی آیت 45 سے آنورڈ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غصے سے بچائے اور ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کے اسوائے سنا پہ چلا دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ دے دے اور آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا بھی نصیب فرمائے اور بغیر محاسبے کے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم.